جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کی جو جنگ ہوئی ہے تھوڑے دنوں کی، یہ امریکہ اور چین کی پراکسی وار تھی جو انڈیا اور پاکستان میں لڑی گئی، یا وہاں جو اموات ہوئی، تو درست ہوگا یا غلط ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بنیادی طور پہ پراکسی تو تب ہوتی ہے کہ اگر چین جو ہے یا امریکہ یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ نریندر مودی صاحب کو دنیا میں ایک تھانے دار بننے کا اور سپر پاور بننے کا ایک خبت سوار ہے، اس خبت کی بنیاد پر انہوں نے کئی ملکوں کو ذلیل کر دیا اور ایک بالکل صورتحال مختلف ہوگی. مثلا اس میں 6 باتیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا وہ غرور ختم ہوا، اور یہ کہ اس خطے میں اگر فوجی طاقت ہے تو صرف اور صرف انڈیا اور کوئی نہیں، ایک تو ختم ہو گیا. دوسرا مسئلہ کشمیر سامنے کھل کے آ گیا. تیسرا یہ ہے کہ شملہ ایگریمنٹ میں جب ہم کمزور تھے، ہم شکست کھائی بھی تھی، اس وقت انہوں نے لکھوا دیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ 2 طرفہ طور پہ حل کیا جائے گا، تیسرا بندہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں آئے گا، لہٰذا تیسرا بندہ جو ہے وہ امریکہ آ گیا. چوتھی بات یہ ہوئی کہ چائنا ریلیونٹ ہو گیا، جو چائنا کو کہتے تھے کہ اس کی چیزیں چلتی نہیں ہیں، یا کام نہیں آتے یا بیکار ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا کہ فرانس اور یورپ کے اسلحے کی نسبت چائنا کا اسلحہ بہتر ہے. اس کے بعد چائنا اب جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس واقعے کے بعد ایک سپر پاور کے طور کے سامنے آ گیا کہ اس کے پاس فوجی طاقت ہے کہ فرانس کے رافیل ہیں، یا ایک آدمی نیا اپنے آپ کو، یا ایک ملک کہتا ہے کہ میں سپر پاور، اس کو جو ہے اس کے اسلحے نے شکست دے دی. یہ صورتحال جو ہے ہمارے سامنے ایک بالکل نہیں ہے. اس میں 6 جہتیں یہی ہیں، اور یہ 6 جہتیں سامنے ہی. اب جب امریکہ کو دیکھیں، یہاں ایران کے وزیر خارجہ گئے، انڈیا نہیں مانا. ترکی کے وزیر خارجہ نے بات کی، وہ نہیں مانا. سعودی نائب وزیر خارجہ ہندوستان پاکستان آئے، اور جب میں بتایا گیا ان کا جی انڈیا کا میں نہیں مانتا جی. اور اس کے بعد جب میزائل یہاں سے پڑے ہیں، اور اس کے بعد فوری طور پہ امریکہ کو اس نے فون کر کے کہا کہ مہربانی کرا کے آپ ثالثی کروائیں. پھر انہوں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی ایک تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ صرف یہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ کس تاریخ سے ہم میرے ساتھ بات چیت کرے گا. انہوں نے پھر ڈیٹ بتائی کہ فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ آپ کا اور ان کا نمائندہ بولے گا، بات کریں گے، اور اس پہ پھر آئندہ تاریخ رکھی جائے گی. اب جب پاکستان ہوگا تو کہے گا بنیاد مسئلہ کشمیر ہے، آپ بلوچستان میں کام جو ہے بند کریں، پانی کا مسئلہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں دوبارہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. وہ شملہ ایگریمنٹ میں جو شک نمبر 6 ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اور ہندوستان ہی بات کریں گے، کسی تیسرے ملک کے تھرو نہیں ہوگا. اور پھر پاکستان ریلیونٹ ہو گیا، انڈیا کی ہیجمنی ختم ہوگی. چائنا بھی کھل کے سامنے آ گا کہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس سپر پاور ہے، اس کے پاس فوجی طاقت اور پاور ہے. یہ چیزیں 5-6 جو ہیں وہ بالکل کھل کے سامنے ہوئی ہیں. اب دیکھیں یہ یورپ کو اور امریکہ کو اس کا خوف پڑ گیا کہ ایک اور سپر پاور بن کے سامنے آ گئی، جسے ہم کہتے تھے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو اسلحہ بھی ہے، اس کے بعد میزائل بھی، اس کے طیارے جو ہے ہمارے F-16 سے اور رفال سے بھی بہت اچھے ہیں. تو یہ ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے. اب اس کے اثرات آئندہ کھل کے سامنے آئیں گے. جی شراز صاحب. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر کہ یہ جو لارڈ قربان صاحب یہ فرمائیے، آپ تو پولیٹیشین ہیں، ہماری سفارتکاری کیسی دیکھی آپ نے؟ انڈیا کی سفارتکاری آپ نے کیسے دیکھی؟ اور پھر جنگ کا فیصلہ کرنا اور بر وقت ایک بڑی طاقت جسے کہتے تھے بہت بڑی عالمی منڈی بننے جا رہا ہے، انڈیا کے چین کے مقابلے میں سپر پاور ہے، بٹ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا، وہ عسکری ہو یا سول ہو، چلو سول نہ صحیح لیکن عسکری قیادت نے فیصلہ تو کیا کہ اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑے معاملات اور اس طرح کی اکانومی اور سب کچھ انہوں نے حملہ کیا، اور ٹھیک ٹھاک کامیابی سے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کیے. اور اس کے بعد جو پینک ہوا اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ سارے ہوئے وہ آپ کے سامنے. How do you see the role of leadership in terms of the foreign policy and so and so؟ خاص کر کے نواز شریف صاحب کا رول ہمیں نہیں نظر آیا. ایک ٹویٹ نظر آئی ہے جس میں انہوں نے ابھی پاکستان کی آرمی کو پریز کیا، تو وائی ہی واز سائلنٹ؟ انہوں نے خاموشی کیوں نہیں توڑی؟ لاٹ صاحب نے جو کہا ہے 100% درست ہے. دیکھیں اس سارے عرصے میں تو خاموش ہیں، لیکن ایک بات جو ہے مجھے کو اچھی نہیں لگی کہ جو ہی ہمیں فتح ہوئی ہے، اب پنجاب گورنمنٹ نے اشتہارات ٹی وی پہ دینے شروع کر دیے ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب کی پرانی تقریریں ڈال رہے ہیں، اور آرمی چیف اور مریم، اور وہ لگتا ہے کہ سارا ہی مسلم لیگ نون اور آرمی چیف نے کیا ہے، بیچ نہ نیوی ہے نہ ایئر فورس ہے.
تو اب یہ کبھی بھی اب قومیں جیتتی ہیں تو قوم کی اجتماعی جو ہے فتح ہوتی ہے، انفرادی کسی سیاسی جماعت کی کسی فرد کی نہیں ہوتی، لیکن وہ ظاہر پیسہ ہے حکومت کا، اس کی بنیاد پہ انہوں نے فوری طور پہ آدھے آدھے گھنٹے کے اشتہارات ہر آدھے گھنٹے بعد چلانے شروع کر دیے، جو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ قوم کی اجتماعی فتح ہے، اس کو اجتماعی فتح کے طور پہ ہی رہنے دینا چاہیے۔ جب آپ کو کسی پارٹی کی اس میں تشہیر شروع کر دیں گے، پھر جوابی لوگ بھی اس پہ بات کریں گے، تو یہ انتشار کی صورت ہوگی، ذہن میں جو ہے وہ انتشار پھیلے گا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب اس سارے عرصے میں، یا مریم صاحبہ نہیں بولی اور شہباز شریف سامنے تھے، لیکن دیکھیں جس طرح ایک نیوکلیئر ملک میں ایک آدمی حکمران سامنے کھل کے آتا ہے، جیسے پوٹن نے کہا، میں نے کہا ہے، میں نے جو ہے کہا نیوکلیئر تیار کرو، میں نے حملے کو حکم دیا ہے، تو یہاں لگتا ہے متزلزل تھے کہ نہیں جی ہم نے فوجی قیادت کو حکم دے دیا ہے، ان کو اختیار دے دیا ہے۔ دیکھیں جنگ اتنی سیریس چیز ہے جو فوجیوں پہ یا فوجی جرنیلوں پہ نہیں چھوڑی جا سکتی، اس میں معیشت دیکھی جاتی ہے، بین الاقوامی حالات دیکھے جاتے ہیں، ڈپلومیسی دیکھی جاتی ہے، اور ایک عنصر اس کا عوام کی خواہشات دیکھی جاتی ہیں۔ پھر فوج کا کام ایک عنصر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فوج کے ذمہ رکھ دیا کہ جو مرضی کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر اقتدار اختیار تو نہیں کا ہے، لیکن پھر بھی دکھاوے کے لیے ان کو یہی رکھنا چاہیے تھا کہ جناب ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ایک آدمی ذمہ داری۔ لیکن نیوکلیئر ملک میں یہاں پہلے جب ہوا ہے، جن لوگوں نے کیا تھا ان لوگوں کو ہیگ میں اور وہاں پر بین الاقوامی عدالتوں میں بلایا گیا، وہاں رکھا گیا، ان کو سزائیں دی گئی۔ تو یہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ ایسا حملہ کریں جس کا کوئی مقدمہ بین الاقوامی عدالت میں جائے، پھر آپ کو وہاں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، وہاں آپ کو سزائیں ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہے یا نیشنل طور پہ کہتا ہے کہ جناب یہ ذمہ داری میری ہے، اس کو حکم میں نے دیا تھا، تو ادھر ایسی صورت نظر تو نہیں آئی، لگتا ہے ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے۔ یہ جی یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف نے کہ فیصلہ لیا، اور پھر ظاہر ہے ان سے بھی جو سول گورنمنٹ ہے، لیکن اتنی کمزور معاشی حالت اور پولرائزیشن کے ماحول کے اندر بھی انہوں نے دلیری کی اور پھر اپنے آپ کو شو کیا۔ اور خاص کر کے جو ڈرون سے، وہ تو پاکستان میں اس لیے ان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، ان کو جیم کرنے کی کوشش کی گئی، کہ چونکہ انڈیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ڈیفنس سسٹم کدھر کدھر ہے۔ تو کریڈٹ گوز ٹو چیف آف آرمی سٹاف کی سول یہ قیادت۔ صحیح بات ہے، یہ دیکھیں صحیح بات ہے شیراز صاحب، یہ صحیح بات ہے کہ فوجی قیادت عاصم منیر صاحب ہیں، ایئر چیف ہیں، نیول چیف ہیں، ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف، ان چاروں کو اس کا قیادت جاتا ہے، ان کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے کہ جب لیکن پاکستان کے سول ہوائی اڈوں گورنمنٹ، پہ میں حملے آپ ہوئے، کو ایک بات بتاؤں، جو باڈی لینگویج تھی ہماری سول گورنمنٹ کی، جو نیم یو ور مینشننگ جسٹ رائٹ ناؤ، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، کمزور لوگ ہیں یہ۔ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں یا کوئی بھی سول، میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو میرے خیال وہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے تھے اس طرح کا، جس طرح کا جنرل عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ شیراز صاحب اس میں تو جب یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ جس وقت پنڈی میں نور خان بیس پہ اور آرمی کے بیس پہ جب حملہ کیا گیا، تو اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ ایئر چیف نے ایک میٹنگ بلائی اپنے لوگوں میں، اور اس نے پھر آرمی چیف کو ان کو مطلع کیا کہ ہم مار رہے ہیں، اب کا ناقابل برداشت ہے۔ پھر اس کے بعد ایئر چیف نے جو ہے وہ JF-17 جو ہے اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کا جو میزائل کا انہوں نے بنایا ہوا ہے 400 اس کو پہلے مارو، اس کے بعد ان کے تمام ایئرپورٹ پہ کرو۔ تو پھر پہلے حملہ جو ہے وہ بھی ایئر فورس نے کیا، اس کے بعد پھر آرمی نے جو ہے وہ میزائل جوابی مارے ہیں ایئرپورٹس پر۔ تو پھر اس کے بعد ان کو عقل آئی، ان کا جی یہ تو دہلی تک پہنچ گیا ہے، میزائل ہے ہمارا، وہ روک بھی نہیں سکا کہ اتنا مہنگا ہم نے جو ہے S-400 جو ہے وہ لیا ہم نے۔ لیکن S-400 جو ہے وہ اس پر سوال ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں رہا، اسرائیل میں بھی وہ کامیاب نہیں رہا، حوثیوں کے بھی ڈرون پہنچ گئے ہیں، حوثیوں کے بھی میزائل پہنچ گئے ہیں، وہ بھی سوالیہ جو 6 باتیں میں نے آپ کو بتائی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لیکن اس کے جواب میں اس جو ہے چائنا کا جو سسٹم ہے دفاعی نظام کا، وہ سنا ہے اس سے بہت اچھا ہے۔ اور اب لوگوں نے صحیح، دیکھے جو اب نیٹ پہ آئے ہوا ہے کہ 20% اس کی جو ہے وہ اسلحے کی سیل سیل بڑھ بڑھ گئی ہے۔ گئی ہے،
جی، اور اس کے بعد 14% رفال کا نیچے آ گیا، اور وہ جو آئرن ڈوم جس کو کہتے تھے S-400 اس کی بھی کوئی 2 یا 3 سودے کینسل ہو گئے. تو یہ اس جنگ کا مودی نے جہاں پر خود حزمیت اٹھائی ہے وہاں دنیا کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، ان کے اسلحے کو بھی خود انڈیا شرمندہ کے کر دیا. اندر خود انڈیا کے اندر جو عام عوام ہے نا، دیکھیں ہم تو یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم ہارمنی میں رہتے ہیں، ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، کمپلیٹ انٹیگریشن ہے، ہمیں سائڈ بائی سائڈ نیبر میں انڈین رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں یہاں، بچے ہمارے اکٹھے کام کرتے ہیں، ساری چیزیں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ورک میٹس ہیں ہمارا. تو ادھر ایک کمیونٹی میں کمپلیٹ کوہیژن ہے کمپلیٹلی، اور ہونا بھی چاہیے، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اپنے اپنے ملک کی بات کریں، اوبیسلی آپ کی ہمدردیاں تو ہوتی ہیں اپنے ملک کے ساتھ بھی ہیں. پاکستان ہندوستان کے درمیان شو ڈاؤن تو 1947-48 سے آج تک ساری چیزیں آپ کے سامنے. آپ اس موقع پر کیا کہیں گے کہ اگر ہم ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے کون کون سے آپشن ہمارے سامنے ہونے چاہیے، کلیئرٹی ہمارے موقف میں کیا کیا کہاں ہونی چاہیے؟ فی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ نمبر 1 ہی ہے. دیکھیں، جب ایران کے وزیر خارجہ یہاں پر آئے ہیں اور اس کے بعد ابو ظہبی کے نائب وزیر یا سعودیہ کا آئے ہیں، ابو ظہبی کے آئے ہیں، تو پاکستان نے کہا ہمارا انڈیا سے تو سوائے کشمیر کو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کشمیر کو سیٹل کرے، اسی میں پانی کا مسئلہ ہے اور ایک ہی مسئلہ ہے. تو کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دبنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. جہاں پر لاڈ صاحب نے ذکر کیا وہ ذکر پرویز مشرف نے ایک ایسی معاملہ کر دیا تھا کہ جناب نیلم جیلم کو اور سرحد کر لیا جائے، اور 6 شرائط اس نے رکھی تھیں. تو وہ سچی بات ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے بھی اور پاکستان میں اکثر لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. لیکن چونکہ وہ قابض تھا اور حکومت پہ قابض تھا، اختیار اس کے پاس تھا، سوال نہیں کیا جا سکتا تھا، چیف جسٹس بھی اس کو آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دے رہا تھا، تو وہ اس طرف چل پڑا تھا. لیکن وہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. جہاں تک لاڈ صاحب نے کہا یہ صحیح بات ہے کہ جب تک پاکستان راہداری بھارت کو نہیں دیتا، بھارت کے 70% مسائل اپنا آپ کو باہر پھیلانے کے بارے میں رہیں گے کہ سینٹرل ایشیا تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو پاکستان سے افغانستان تک ہے. دیکھیں، چائنا نے اور ان ملکوں نے افغانستان میں جو ہے وہ ریل بھی بچھا دی ہے، انہوں نے موٹر وے بھی بنا دیے ہیں. اسلام آباد لاہور موٹر وے جو ہے وہ بھی جا کے، اور پشاور موٹر وے کے بعد وہ کابل کی سرحد تک ہماری موٹر وے موجود ہے. انڈیا نے یہ کیا تھا، ہمیں وہ ایک دن لے کے گئے تھے، ایک دن کے لیے ٹور انہوں نے کروایا تھا. تو پاکستان کے امرتسر بارڈر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور انہوں نے کوئی 100 مربع ایکڑ کے اوپر ایک بہت بڑا کمپلیکس بنایا ہے. اس میں انہوں نے طیاروں میں جس طرح ایئر لائن پہ ہوتی ہیں اس طرح مسافروں کے آنے جانے کی، وہاں SSP بیٹھتا ہے ان کا، وہاں پر ایک کمشنر بیٹھتا ہے، تو انہوں نے پورا انتظام کیا تھا. پھر جب وہاں ٹھہرے ایک ریڈیسن ہوٹل میں ہم، تو اس میں کچھ 4000 کمرے تھے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا تھا ویرانی یہ کمرے کیوں؟ کہتے نہیں جی، اوپر جب یہ معاملات ہوگا تو سینٹرل ایشیا کے لوگ، پاکستان کے لوگ ہفتے کو آئیں گے، اتوار کو یہاں رہیں گے اور سوموار کو چلے جائیں گے. وہاں پر بہت سارے میں نے دیکھے کہ بہت سارے انہوں نے کمپلیکس بنائے ہوئے، بہت ساری خریداری کے شاپنگ سینٹر بنائے، وہ سارے ویران تھے. انڈیا کا ایجنڈا موجود تھا، لیکن پاکستان نے ان کو یہ روکا کہ مسئلہ کشمیر حل کرو، پھر آپ کو ہم راستہ دیتے ہیں، تب راہداری آپ کو ملے گی. افغانستان والوں نے مطالبہ کیا، لیکن افغانستان کی ضرورت کے لیے راہداری کو کھولا گیا تھا. لیکن بھارت کی تو خواہش ہے کہ یہ راستہ کھل جائے. اس میں ایک ہی چیز آگے آڑے ہے، وہ یہ کہ کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں، اس پہ بات کریں. دیکھیں، بھارت کی ہٹ درمی تھی کہ اس نے کہا میں بات ہی نہیں کرتا. مشرف سے پہلے عرصہ تک یہ کرتے کہ ہم CBM بنا رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کر کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو روکی رکھا. اس کے بعد بھارت اور پکا ہو گیا. اور دیکھیں سارک کو کس طرح اس نے بے توقیر کیا کہ سارک کی کانفرنس پاکستان میں ہونی تھی، انڈین پرائم منسٹر نے کہا میں نہیں آتا، پاکستان میں آؤں گا ہی نہیں. شادی پہ آ گیا، نواسی کی شادی پہ آ گیا، لیکن انہوں نے کہا میں پاکستان نہیں آتا. لہٰذا اتنا بڑا ادارہ جس کے اوپر کروڑوں روپیہ جو ہر ملک لگ رہا ہے، جس میں سارک ویزے کا بھی ذکر ہے، معیشت کا، سارک جو ہے وہ چیمبر بھی ہے، تو ایک بہت اچھا یورپی یونین کی طرح ایک بن رہا تھا. لیکن صرف پاکستان کو کہ پاکستان میرے نیچے لگ جائے، دب جائے اور میری حج منی قبول کر لیے، اس نے سارک کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. اور اب جو پہلی مرتبہ اس شملہ ایگریمنٹ میں تو ہم مجبور تھے، ہمارے لوگ گرفتار تھے، شکست ہوئی بھی تھی، لہٰذا اس میں 6 نمبر شک انڈیا نے ہی رکھوائی کہ جناب پاکستان اور انڈیا جو آپس میں گفتگو کر کے مسائل حل کریں گے، دوسرے یا تیسرے اور یونائٹڈ نیشن کسی اور
تیسرے کو ثالثی کے لیے بیچ نہیں ڈالیں گے. تو اس کے بعد انڈیا نے بات کرنے سے انکار کر دیا, تیسرے بندے کو آپ ڈال نہیں سکتے. تو اب ٹرمپ کا بیچ پڑنا اور ان کا کہنا, ٹرمپ کا دوسرا ٹویٹ ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ اگر پاکستان ہندوستان کو, میری خواہش ہے کہ کشمیر پر بھی معاملات حل کر لیں. تو ظاہر ہے جو بھی یہاں سے گفتگو کریں گے دوسرے پر ظاہر ہے جو کریں گے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے انچارج کریں گے, جس میں ادھر سے ISI کے سربراہ جائیں گے, ادھر سے اجیت دوگل آئے گا, وہی پہلے بھی ڈیل کرتا رہا. اب تیسرے مرحلے میں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے, لیکن اگر اچھا تیسرا یہ مرحلہ بتائیں, اسی طرح یہ بتائیں سر, یہ بتائیں کہ کہاں پر ثالثی ہوگی, تیسرے ملک کے اندر ہوگی, سعودی عرب میں ہوگی, چونکہ آج کل سعودی عرب بھی امریکہ کی زیادہ تر وہیں پہ نیگوشیشن ہوتی ہے. یوکرین کی بات کریں, کس ملک میں ہوگی؟ یہ سر پہلے تو تھا ترکی کا, لیکن اب تھا کہ دبئی میں جو ہے وہ ثالثی ہوگی, یا پھر وہی جو ہے ٹھیک ہے, وہ میں دوحہ قطر ٹھیک ہے میں. سر, جی جواب آگے